رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اگرچہ کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے تو شیطان کو یہ برداشت نہیں ہے، کیونکہ اس نے رب کے سامنے کہا تھا، مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا۔ تو کوئی بھی اس کی عبادت کرے تو یہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا، لیکن ایک طرف 1000 فقیہ ہوں، ایک طرف 1000 عابد ہوں، تہجد گزار ہوں، شب زندہ دار ہوں، اور ایک طرف ایک عالم ہو، تو شیطان اس عالم کو زیادہ اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، اپنے مشن اور اپنی فکر کے راستے میں بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ اس لیے اس نے علماء کا خوب علاج کیا ہوا ہے تکبر اور طمع کے ذریعے سے، کیونکہ شیطان انتہائی مکار وجود ہے اور ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا۔ ایک شب زندہ دار جس کو سحری کے وقت اٹھ کے ہچکیاں لینے میں لطف آتا ہے، شیطان اس کو یہ کہے کہ تو تہجد نہ پڑھا کر، تو جس کی زندگی کا نشہ ہے وہ سجدے، تو شیطان کی اس بات کو کیسے وہ مانے گا؟ تو شیطان اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو تہجد نہ پڑھا کر، اس کو کہتا ہے کہ تو ضرور پڑھا کر، لیکن صبح بتا دیا کر کہ میں تہجد گزار ہوں۔ اس کو ریا میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک شاعر جس کی طبع میں نرمی ہے، رقاقت ہے، اور وہ شاخ سے پھول بھی ٹوٹے تو بے چین ہو جاتا ہے، شیطان اس کو یہ کبھی نہیں کہتا کہ تو کسی انسان کو قتل کر۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو شاخ سے پھول نہیں توڑ سکتا، تو کسی انسان کا خون کیسے کرے گا؟ تو اس کو شراب اور شباب کے پیچھے لگاتا ہے۔ ایک سخی جس کو خرچ کر کے تسکین ملتی ہے اور جو لوگوں کو کھانا کھلائے تو اس کو راحت پہنچتی ہے، تو شیطان اس کو کہے کہ تو بخل کر، تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ شیطان اس کو بخل کی ترغیب بھی نہیں دیتا، اسے فضول خرچی کی طرف ابھارتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم دین کو شیطان یہ کہے کہ تو درس و تبلیغ، واعظ، تلقین، تدریس چھوڑ دے، ممبر و محراب کی نوکری چھوڑ دے، تو ایک عالم دین جس کی زندگی کا سارا لطف تدریس کی مسند پہ بیٹھ کے پڑھنے اور پڑھانے میں ہے، تو شیطان کے کہنے پہ وہ تدریس کی مسند تو نہیں چھوڑے گا۔ تو شیطان اس کو یہ کہتا بھی نہیں ہے کہ تو واعظ و تلقین چھوڑ دے، اس کو کہتا ہے خوب واعظ کر، لیکن ساتھ اس کے دل میں ڈالتا ہے تیرے جیسا کوئی اور ہے بھی تو نہیں نا، جو بات کرنے کا ڈھب تیرے پاس ہے، جو گفتگو کا سلیقہ تجھے آتا ہے، وہ کسی اور کے پاس تو نہیں نا۔ تو اس کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو عالم دین چونکہ ایک مؤثر ذات ہوتی ہے، عالم دین ہو صحیح، اس کا وجود دھرتی کا زیور ہے، اور اس کے وجود کی برکتیں اقطار عالم میں بسنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضور نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو عالم دین ہے اس کی زندگی کی دعا کرتے ہیں کائنات کے تمام پرندے، حشرات الارض، حتی الحیتان فی البحر، سمندر میں جو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں وہ بھی علماء کی زندگی کی دعا مانگتی ہیں۔ تو عالم ہو صحیح، وہ کائنات کا ایک انوکھا اور خوبصورت باب ہے۔ عالم دین ایک قیمتی وجود ہوتا ہے اور اس کے دم سے ہزاروں لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، ان کا ایمان بچ جاتا ہے۔ اس لیے شیطان چاہتا یہ ہے کہ علم جو ہے وہ
برباد ہو جائے اور علماء جو ہیں یہ زوال پذیر ہو جائے، تو 1000 تہجد گزار عابد ایک طرف ہو تو ایک عالم دین ایک طرف ہو، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو وہ عالم دین زیادہ بھاری لگتا ہے، وہ اس سے زیادہ خوف کھاتا ہے۔